سرزمین تمہاری ہے اور اس سے ان کافروں یعنی مسلمانوں کا کوئی واسطہ نہیں۔ توریت کے مطابق یہاں دودھ اور شہد کی نہریں جاری۔ 1096 عیسوی میں پہلا صلیبی حملہ، وہ قلعے پر قلعے فتح کرتے ہوئے وہاں اپنی ریاستیں قائم کرتے گئے۔ اس طرح 4 آزاد عیسائی ریاستیں بیت المقدس، انطاکیہ، طرابلس اور الرحا وجود میں آ گئی اور 1099 میں وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ 3 دن تک صلیبی حملہ آوروں نے یروشلم میں منظم انداز میں قتل عام کیے اور 30,000 کے قریب مسلمان تحقیق ہو گئے۔ 10,000 مسلمان جو مسجد اقصی کی چھت پہ پناہ لیے ہوئے تھے ان کو چن چن کر قتل کیا۔ اس بربریت کا چشمدید گواہ ریمنڈ لکھتا ہے کہ صلیبی جہاد ایک خوشکن عقیدہ تھا۔ تمام دشواریوں اور مزاحمتوں کے خلاف اس کی کامیابی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ خدا کی خوشنودی اس اقدام میں شامل ہے۔ اب تک مسلمانوں کو نسبتاً غیر جانبدار سمجھا جاتا تھا، لیکن صلیبی جنگ کے بعد انہیں قابل نفرت اور خدا کو نہ ماننے والی خبیث نسل کہا جانے لگا، اور یہ کہ وہ ختم کر دیے جانے کے قابل تھا۔ جس طرح مصر سے اسرائیلیوں کا خروج خدا کا کام تھا، اسی طرح صلیبی جنگ کو خدا کا اقدام قرار دیا۔ انہوں نے گاڈفرے نامی نوجوان کو اپنا قائد منتخب کر لیا، جس نے مسجد اقصی کو اپنی سرکاری رہائش گاہ کا درجہ دے دیا اور قبۃ الصخرہ کو گرجے میں تبدیل کر کے اس کا نام خداوند کا معبد رکھ دیا۔ قبۃ الصخرہ پر ایک صلیب نصب کر دی گئی اور داخلی محرابوں پر عمدہ آیات قرآنی پر انجیل کی لاطینی آیات کے خطبے لگا دیے۔ صلیبی الغار تیزی اور قوت سے بڑھ کر شام اور مصر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن عماد الدین زنگی اور اس کا بیٹا نور الدین زنگی صلیبیوں کے آگے ڈٹ گئے۔ الرحا کی عیسائی ریاست کو عماد الدین زنگی نے ختم کر دیا، جس کے بعد 1147 عیسوی میں جرمنی کے بادشاہ تولزاد ثالث اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم نے دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ یہ حملہ بری طرح ناکام ہوا اور 2 سال کی جدوجہد کے بعد 1149 عیسوی میں دونوں بادشاہ ذلت کے ساتھ واپس آئے۔ تیسری صلیبی جنگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شاندار فتوحات کے رد عمل میں، سلطان نے 1171 عیسوی میں مصر سے فاطمی خلافت ختم کر کے وہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا تھا اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد اسلامی قوتوں میں اتحاد و تنظیم پیدا کرنے کی کوشش ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے شام اور فلسطین کی تمام ریاستیں ختم کر دی اور آخرکار اپنی قوت کے ساتھ یروشلم تک پہنچا۔ اس نے کوہ زیتون سے نیچے شہر پر نظر ڈالی اور حرم کی بے حرمتی اور قبۃ الصخرہ پر نصب صلیب کا منظر دے کے جذبات سے مغلوب اپنے کمانڈروں سے تقریر کی اور انہیں یاد دلایا کہ یروشلم انبیاء کا شہر ہے، معراج النبی کا شہر ہے اور روز محشر کا شہر ہے۔ 12 اکتوبر 1182 کو سلطان صلاح الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی سالانہ تقریب کے دن یروشلم میں داخل ہوئے۔ کسی ایک بھی عیسائی کا قتل نہ ہوا اور قیدیوں کی آوازاری سے سلطان کا دل اس قدر افسردہ ہوا کہ اس نے تمام کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ مغرب کے عیسائی یہ سن کے پریشان ہوئے کہ سلطان نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ یروشلم پر صلیبیوں کے قبضے کے وقت کیے جانے والے سلوک سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ مسیحی ہے۔ چنانچہ ایسی کہانیاں بھی گھڑی گئیں کہ صلاح الدین اخلاقاً عیسائی ہے۔ سلطان نے مسجد اقصی کا تقدس بحال کیا، اسے عیسائیوں کے بیت الخلا اور دیگر نجاستوں سے پاک کیا اور دیواروں پر سے تصویریں مٹا کر دوبارہ پرانی آیات کی کندہ کاری کو بحال کیا۔
حرم کے فرش اور پگڈنڈیوں کو اور کے گلاب سے دھویا۔